وعلى سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نجاستوں کا بیان ہمارا چل رہا تھا، آج انشاءاللہ مزید چیزیں جو ہم سماج جو وہ کریں گے۔ اگر مختلف جگہ پر جو وہ نجاستیں غلیظہ لگ جائے یا خفیفہ لگ جائے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو اگر کپڑے کے مختلف مقامات پر یا بدن پر جو مختلف جگہ پر جو نجاست غلیظہ لگ جائے تو پھر ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ اس کے مجموعے کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی ان تمام جہاں جہاں نجاست لگی ہے اس کے مجموعے کو ملائیں گے۔ اگر ملائیں گے وہ نجاست غلیظہ ہے تو اگر ایک درہم سے زیادہ بنتی ہے تو پھر وہ دونوں فرض ہوگا، ایک درہم کے برابر ہے تو واجب ہے، اور اگر ایک درہم سے کم ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا دونوں جو سنت ہے۔ تو اگر کپڑے پر یا بدن پر مختلف مقامات پر نجاست لگ جائے تو اس کے مجموعے کا جو وہ اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی ان تمام جگہوں کو ملایا جائے گا۔ اسی طرح پیشاب کی جو بالکل باریک چھیٹ جو سوئی کے نوک کے برابر بالکل باریک چھیٹیں ہوتی ہے، اگر کپڑے پر یا بدن پر جو لگ جائے تو پھر ایسی صورت میں یہ جو معاف ہے، کیونکہ اس سے بچنا بھی جو مشکل ہے۔ تو پیشاب کی بالکل باریک چھیٹیں جو سوئی کی نوک کے برابر ہو، سوئی کی نوک کتنی باریک ہوتی ہے، تو فرمایا کہ سوئی کی نوک کے برابر ہو تو پھر ایسی صورت میں کپڑے یا بدن پر لگے گا تو یہ جو ہے وہ چیزیں کیا ہے؟ معاف ہے۔ اسی طرح یہ کپڑا اگر پانی میں گر جائے یا پانی میں دھونے کے لیے جو ڈالیں گے تو بھی وہ پانی جو ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ معاف ہے، وہ پاک ہے، اس میں جو کوئی حرج نہیں۔ جیب میں جو پیشاب یا خون کی جو وہ کوئی بوتل جو رکھی، شیشی رکھی، اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں نجاست جب تک اپنے محل کے اندر ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے، یہ ایک اصول ہے، یہ قاعدہ ہے۔ جیسے ہماری رگوں کے اندر خون جو دوڑ رہا ہے، تو خون دوڑ رہا ہے، رگوں کے اندر ہے، اپنی جگہ پر ہے، تو جب تک نجاست اپنے محل میں ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ تو اسی حال میں ہم نے نماز بھی پڑھ لی، ہماری رگوں کے اندر خون دوڑا تھا، کیونکہ وہ نجاست اپنے محل کے اندر ہے۔ تو جب وہ اپنے محل سے جدا ہو جائے تو پھر وہ نجاست کا جو ہے وہ حکم لگتا ہے، پھر وہ ناپاک کہلاتی ہے۔ اب خون ہے وہ تو اپنی جو اس کا مقام تھا اس سے تو وہ جدا ہو گیا نا، اور وہ بہنے والا خون جو آپ کے پاس موجود ہے شیشی میں، اگر کسی نے جیب میں شیشی موجود ہے اور اسی حالت میں نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پیشاب کی جو وہ شیشی وغیرہ جو ہے وہ کسی نے جیب میں رکھی اور نماز پڑھ لی تو پھر ایسی صورت میں بھی جو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا کوئی شیشی جو ہے وہ کیوں خون کی جو وہ جیب میں رکھ کے نماز پڑھے گا، یا پیشاب کی شیشی کیوں جیب میں رکھ کے پڑھے گا نماز؟ ہوتا ہے یہ کہ جیسے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے لیے بندہ جاتا ہے تو عموماً جو ہے وہ ٹیسٹ کی بوتل کتنی ہوتی ہے؟ اتنی ہوتی ہے، پھر اس میں پینے کی مقدار میں جو خون موجود ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ کسی نے اگر اتفاق سے اس طرح جو حال میں پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا کہ میں جو ہے وہ کہیں خون دینے کے لیے جا رہا تھا تو میرے پاس جو بلڈ بھی تھا موجود تھا، میں نے جیب میں رکھ کر جو میں نے نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد جو پھر میرے ذہن میں آیا میری تو نماز ہی نہیں ہوئی، جو وہ شیشی میرے جیب کے اندر جو موجود۔ تو اس طرح ہو جاتا ہے، اگر اس طرح ہو جائے کیا کیا جائے گا؟ نماز کو واپسی پڑھ دیا جائے گا، نماز واپسی جو پڑھیں گے، ایسی حال میں نماز جو ہے وہ نہیں ہو۔ دیکھیں کتنے اہم اور بنیادی مسائل۔ اسی طرح ناپاک چیز کا دھواں کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو بھی وہ جو ہے وہ معاف ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ اگر اس پر نجاست کا اثر ظاہر ہو گیا ہو، یعنی رنگ بو ذائقہ، تو پھر ایسی صورت میں وہ کپڑا یا بدن ناپاک ہوگا، ورنہ جو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح ابلے کا دھواں جو گاؤں دیہات کے اندر جو ہے وہ اس کو سکھا کر، گائے کا گوبر وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو سکھا کر جو ہے وہ پھر کیا کرتے ہیں، دھوپ میں سکھانے کے بعد جو اس کو بطور آگ کے جو استعمال کرتے ہیں اس پر، تو پھر ایسی صورت میں ابلے کا دھواں اگر روٹی پر لگ جائے تو بھی روٹی ناپاک نہیں ہوتی۔ اور ہمارے یہاں عموماً جو وہ ایسا ہوتا ہے کہ کھاد وغیرہ استعمال کی جاتی ہے پارک وغیرہ کے اندر، اور اس پر جو پانی کا چھڑکاؤ بھی بسا اوقات دیتے ہیں، تو پھر اس حال کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی اس پر بیٹھے گا تو اس پر جو ہے وہ اگر اثر نظر آ گیا کپڑوں پر تو پھر اس صورت میں وہ کپڑے جو ہے کیا ہو جائیں گے؟ ناپاک ہو جائیں گے، نجس ہو جائیں گے۔ تو اگر بندہ پارک وغیرہ پہ جائے تو کپڑا ساتھ لے جائے، اس کو بچھا کر جو اس پر بیٹھ جائے، اور اگر اس پر بھی جو وہ تری لگی اور وہ تری جو آپ کے کپڑوں پر بھی ہو کر لگ گئی تو بھی کپڑا کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ تو ایسی حالت میں اگر کوئی نماز پڑھے گا
تو اگر درہم سے زیادہ لگا وہ کیونکہ نجاست غلیظہ کے اندر آتا ہے، اگر درہم سے زیادہ لگے گا تو دھونا فرض ہے، درہم کے برابر ہے تو واجب ہے، اور اگر کم ہے تو سنت ہے۔ اسی طرح راستے کا کیچڑ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ عموماً جب بارشیں ہوتی ہیں تو لوگ ہم سے یہی پوچھتے ہیں کہ راستے کا کیچڑ جو پاک ہے یا ناپاک ہے، تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ ناپاک اسی صورت میں ہم کسی چیز کو کہیں گے جب تک ہم نے بچشم دید یعنی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو۔ اگر آنکھوں سے نہیں دیکھا تو اس چیز کو ہم ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ ناپاک اسی صورت کے اندر کہیں گے کہ جب ہم خود دیکھیں کہ وہ نجس جگہ ہے یا کوئی مسلمان ہمیں پتا ہے کہ یہ ناپاک ہے تو پھر جو ہے وہ ناپاک مانا جائے گا، ورنہ ناپاک نہیں ہے۔ اور سڑک کے اندر جو کیچڑ ہوتی ہے، اب ضروری تو نہیں کہ اس میں نجاست ملی ہو، اب اتنا گمان جو وہ شریعت کرنے کی اجازت نہیں دیتی، ہو سکتا ہے ہو، ایسے احتمالات وغیرہ نہیں، یقین ہونا چاہیے۔ اگر یقین ہے نجاست لگی ہے، وہاں پر نجاست پڑی ہے اور وہ کیچڑ کے اندر ہے تو پھر جو ہے وہ ناپاک ہوگا، ورنہ جو ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں تو بارشیں وغیرہ ہونے میں جو ہے وہ پانی بہہ رہا ہوتا ہے، پانی بہہ رہا ہوتا ہے، پھر اگر آپ کو کوئی نجاست نظر بھی آئے کیونکہ وہ پانی بہہ رہا تھا تو بھی وہ پانی پاک ہوتا ہے، تو پھر اگر وہ پانی لگ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ پاک۔ لیکن یہ ہے کہ بالکل بھی ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی کچرے کا پانی ہو آپ کے بہتا ہوا، وہ تو بالکل نجس ہے نا۔ میں بارش کے جو رستوں وغیرہ میں جو وہ اس طرح کے وہ ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں نظارے اکثر ہم دیکھتے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، تو پھر ایسے صورت میں وہ پانی کیا کہلاتا ہے، وہ پاک۔ انشاءاللہ مزید مسائل ہم سنیں گے اگلی نشست میں۔ اگلی نشست میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے سوالات سوچ کے آنا کہ نجاست کے حوالے سے آپ لوگ سوال کریں گے۔ میں انشاءاللہ 2-3 جو ہے وہ مسائل بیان کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سوالات سوچنے، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ لوگ سوچے سوالات کہ کون کون سی چیز اگر آپ کے ذہن کے اندر اشکال ہو، صرف نجاست کے حوالے سے، ابھی ہمارا نجاست کا موضوع چل رہا ہے، تو اسی موضوع پر اگر آپ کے ذہنوں کے اندر کوئی بھی سوال ہو تو کل کی نشست کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے، جواب آتا ہوگا تو تسلی بس جواب دیں گے، ورنہ یہ ہے کہ پھر جو ہے وہ پوچھ کر یا دیکھ کر انشاءاللہ وہ مسئلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق